حسن رضا خالد نواب شاہ سے حاضر ہوئے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ رمضان میں ایک قرآن پڑھنے سے 70 قرآن کا ثواب ملتا ہے. کیا اب ہم 70 قرآن کا ثواب کسی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں اور اللہ پاک میرے والدین کو مدینہ دکھائے، یہ بھی دعا فرما دیں. لفظ قرآن کا تو ذکر نہیں ہے، ویسے نفل فرض کے برابر ہے، فرض کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے. اور 70 کا جہاں فگر بولا جاتا ہے نا، یہ اس میں عام طور پہ یعنی بہت ثواب ملتا ہے. جسے ہم نہیں بولتے یار تم کو 20 دفعہ سمجھایا، 50 بار تو بولا، تو اس سے مراد یہ 50 کا فگر نہیں ہوتا. یہ 70 کے لیے بھی اس طرح یہ سمجھو محاورتاً بولا جاتا ہے. 70 قرآن کا ہے نا، پڑھا نہیں ہے کہیں کہ اس طرح. پھر اب یہ اس کو بولنا بھی کہ میں نے 70 قرآن کا ثواب تم کو تحفہ دیا بھاؤ بڑھانے کے لیے اپنا. تو رمضان میں جب قرآن کریم پڑھا اخلاص کے ساتھ تو ثواب تو 70 گنا سے 70 کروڑ گنا بھی رب اگر عطا کرے تو رب کے خزانے میں کیا کمی ہے. لیکن ہم فگر متعین کر نہیں سکتے جب تک ہم حدیث پاک میں نہ آئے. ویسے بھی اگر کہیں اس طرح کی بات ہوگی تو ثواب جیسے یہ نا 70 قرآن پاک، تو اگر بالفرض ہم کسی مقام پر جیسے مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب حرم میں 1 لاکھ ہوتا ہے، تو اب وہ یہ کہے کہ میں 1 لاکھ قرآن کا 1 لاکھ قرآن جو ہے وہ اس کا ایصال آپ کو کرتا ہوں، تو اس میں وہ شو سامنے والے کے یہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے 70 قرآن یا 1 لاکھ قرآن پڑھے ہیں، وہ اس کا ثواب ایصال کر رہے ہیں مجھے. تو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ میں نے لاکھ طواف کیے، طواف بھی تو کعبے کا طواف ہے نا. پھر رمضان میں پھر مزید اس کو مطلب جمع وغیرہ کر کے تو لوگوں کی ہے مطلب یہ بول رہے ہوتے ہیں اس طرح. اللہ کی رضا پر، اللہ کی عطا پر نظر رکھنی چاہیے. وہ قبول کرے نہ، ایک نیکی قبول کر لے، ایک نیکی وہ جنت میں لے جانے والی ہے. اربوں خربوں نیکیاں کر بھی لے اور وہاں قبولیت نہ ہوئی تو کس کام کی. تو اس طرح فگر ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کی رحمت پر نظر رکھی جائے. ایک بار اس کی نگاہ رحمت کسی پر ہو جائے تو بس بیڑا پار ہے. تو ایک بار نگاہ رحمت ہوئی، اس کا کون سا آلہ ہے کہ ہم کنفرم ہو جائے کہ ہو چکی نگاہ رحمت، اب خلاص. تو ایک بار کی نگاہ رحمت کافی ہے. ایک نیکی کی قبولیت بہت بڑا سرمایہ ہے، قبولیت ہو. تو چونکہ ہم سے یہ سب چیزیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ورنہ ہم تو پھول کر پھٹ جائیں، کنفرم ہو جائے کہ ہم سے رب راضی ہو چکا، اس کی نظر رحمت ہو چکی، خلاص اب تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. تو اس طرح کا معاملہ نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرتے تھے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقینی جنتی ہیں، سارے نبی یقینی جنتی ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. تو جو جتنا پرہیزگار ہوگا، نیکوکار ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.